بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا، اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو کس طرح پیدا کیا، اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کون سا رکھا، اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ کس طرح لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں کتنی دیر تک رہے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ایک لائک ضرور کریں۔ پیارے دوستو، تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں اور آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اپنے جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے پہلے ہی جنت کے مختلف مقامات پر جگہ جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو سجایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر درود پاک پڑھا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کی تخلیق کے بعد بڑے آرام سے اور سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جتنا عرصہ بھی جنت میں رہے، اس عرصے کے دوران ان دونوں پر جنت میں کسی بھی مقام پر جانے کی کوئی پابندی نہ تھی سوائے ایک پیڑ کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس پیڑ کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا،
شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور سزا کے مستحق قرار پائے۔ پھر شیطان مردود نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس جنتی لباس تھا اور ان دونوں کے سر پر تاج بھی تھا۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کا ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔ اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا کہ وہ اس پیڑ کے پاس جائے اور جس پھل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ پھل کھائے۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس پھل کو کھانے سے منع کیوں فرمایا، جبکہ جنت میں اور کسی بھی مقام پر جانے سے یا کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان مسلسل حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا پر وار کرتا رہا اور پھر آخر کار شیطان مردود کی کوششیں رنگ لے آئی۔ شیطان مردود نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس پیڑ پر پھل کا ذرا سا حصہ کھا کر دیکھیں تو آخر کار اس میں کون سا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا، لیکن پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس درخت کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکے۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا جبکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے اسے کھا لیا۔
تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام خطا کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے خطا کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی گریاو جاری پر رحم آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے، یہ سن کر آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے ارد گرد طواف فرمایا۔ آپ جب طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے کر چلے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، لیکن طویل عرصے کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بدلاؤ کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بتایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا جب پہلی مرتبہ دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام کی کثیر اولاد ہوئی۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان مردود جنت کے اندر آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو ورغلایا، اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکانے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود کے شر سے ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ، یہ معلومات پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نور حدیث کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔